بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ڈائناسور کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ایسی مخلوقات کا کیا نام ہے؟ اور کیا یہ مخلوقات آج بھی اس دنیا پر موجود ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، تاریخ کی کئی کتابوں کے اندر مختلف مخلوقات کا ذکر موجود ہے جو اس دنیا پر انسانوں سے پہلے آباد تھی، جن میں سے نسناس، جنات، حنون اور بنون کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت ہے کہ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے خلق فرمائے، جن میں سے کچھ زمین سے نکلتے ہیں اور کچھ تم جیسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات کے 3 درجے ہیں: ایک زمین پر رہنے والی، دوسری زمین کے نیچے رہنے والی، اور تیسری ایسی ہیں جن کا شعور انسان کو نہیں ہے لیکن وہ مخلوق اس دنیا پر موجود ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے سوال کرنا پڑے گا کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، یا فلاں چیز کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے۔ کتاب قصص الانبیاء اور حیات القلوب میں روایات موجود ہیں کہ اس دنیا پر وہ تمام مخلوقات رہتی تھیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور خون ریزی اور فساد مچاتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور انسان کو یہاں آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو ان پر قیامت کی گئی۔ روایات میں ان مخلوقات کی شکل و صورت بھی بیان کی گئی ہے جو کہ موجودہ انسان اور جانوروں جیسی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھے۔ ناظرین، عین ممکن ہے کہ یہ اسی مخلوق کی طرف اشارہ ہو جسے آج کے دور میں ڈائناسور کہا جاتا ہے، جو کہ لاکھوں سال پہلے اس دنیا پر آباد تھے اور کسی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ کتاب عجائب المخلوقات کے اندر ڈائناسور کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 120 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ ناظرین، جب ہم مختلف کھنڈرات اور تباہ شدہ تہذیبوں کا مطالعہ کریں اور زمین سے نکلنے والے لاکھوں سال پرانے ڈھانچوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس جیسی مخلوقات اس دنیا پر رہا کرتی تھی، جن کا قد انسان سے بہت بلند تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ سب مٹی میں مل گئیں اور سب کو فنا کر دیا گیا۔ ناظرین، کتاب معجزات آل محمد میں روایت موجود ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ جب امام دربار میں گئے تو پتہ چلا کہ امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے انہیں بلایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک شخص ایسی عجیب و غریب مخلوق لایا تھا جس کے متعلق صرف اہل بیت علیہ السلام ہی بتا سکتے تھے۔ وہ دراصل ایک مچھلی تھی جس کی شکل عجیب و غریب تھی، جس میں مختلف جانوروں کی خصوصیات بھی موجود تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے دیکھا اور بتایا کہ یہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ ناظرین، کتاب عجائب المخلوقات کے مطابق آج کے دور میں بھی اس زمین میں ایسے جزیرے موجود ہیں جہاں مختلف قسم کے انسان رہتے ہیں جن تک ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہوئی اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ کسی مقام پر رہ رہے ہوں اور کسی خاص مقصد کے لیے موجود ہوں۔ اسلام کے علاوہ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی ان مخلوقات کا ذکر موجود ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی۔ ان کا باقاعدہ نام
ڈائناسور تو کسی مذہبی کتاب میں موجود نہیں، لیکن ایسی علامات اور نشانیاں موجود ہیں جن سے ان کے متعلق خبر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر ایلینز کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا مولا، کیا ہم دوسری مخلوقات یعنی ایلینز سے مل سکتے ہیں؟ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخر اس سوال کا کیا جواب ارشاد فرمایا، تو یہ سب ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔